اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ آزاد ہوگی، نہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ تمہیں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے جو فرمایا ہم وہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، آسانی سے پہلے مشکل کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مشکل آئے گی، رکے گی، تمہیں آزمائے گی، پھر اگر تم صبر کرو گے تو آسانی پھر ضرور آئے گی۔ اصل امتحان مشکل کا آنا نہیں ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ مشکل کے وقت تمہارا یقین کہاں کھڑا ہے۔ کیا تم گھبرا کر فیصلے بدل دیتے ہو؟ کیا تم راستے چھوڑ دیتے ہو؟ یا پھر تم اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھتے ہو؟ یاد رکھو، صبر کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں صبر کو اکثر کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کے نزدیک صبر طاقت ہے، استقامت ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ مشکل انسان کو توڑنے نہیں آتی، وہ نکھارنے آتی ہے، وہ غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جو آپ کو ایک نئی زندگی دے دے گی۔ آج سے پہلے جو بھی کیا ہے سب چھوڑ دو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے بس کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجز ہو کے امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ اللہ کے سامنے جتنی عاجزی ہے آپ کے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آئی ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آئی ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی۔ اے اللہ، یہ چھپن چھپائی کی زندگی، یہ غفلت بری زندگی اب مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تجھ سے جڑ جانا چاہتی ہوں، آئی ہوں اپنا جرم قبول کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے، جب لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جب گناہ اور اعمال آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی یہ آیت نئی زندگی دیتی ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، اللہ کو ناراض کیا ہے، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔